السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 74 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ دوسرا مرحلہ جاری ہے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خیبر کی حدود میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کل جھنڈا میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو لوگوں میں انتظار رہا کہ کل کس کے ہاتھ میں جھنڈا رہے گا۔ ہر ایک شخص یہی تمنا کر رہا تھا کہ یہ جھنڈا اسے ہی ملے گا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور پھر آپ کے پاس جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک آنکھ پہ لگایا، جس سے ان کی تکلیف جاتی رہی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تکلیف تھی ہی نہیں۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے جھنڈا کیا اور حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کے ساتھ لڑائی کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائیں، یعنی مسلمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان سے جاؤ ان کے میدان میں اور ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقوق واجب ہے ان کو بتلاؤ۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی ہدایت یافتہ ہو گیا، مسلمان ہو گیا، تو تمہارے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ خیبر کی جو آبادی تھی وہ 2 منطقوں پر تقسیم تھی، یعنی کہ 2 حصوں میں تھی۔ ایک میں 5 قلعے تھے: قلعہ نائم، قلعہ صعب بن معاذ، قلعہ زبیر، قلعہ ابی، قلعہ نزار۔ جو پہلے 3 قلعے ہیں، نائم، صعب بن معاذ اور زبیر، ان کا جو علاقہ تھا نطاق کے نام سے مشہور تھا، اور جو باقی 2 قلعے ہیں ابی اور نزار، یہ شک کے نام سے مشہور تھے۔ اور خیبر کی آبادی کا جو دوسرا منطقہ، دوسرا حصہ ہے، وہ قتیبہ کہلاتا ہے۔ اس میں 3 قلعے تھے: پہلا قلعہ قموس، قلعہ وطی اور قلعہ سلالم۔ اور جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو مسلمانوں نے پہلے منطقے میں ہی لڑائی لڑی، یعنی کہ 5 قلعوں میں مسلمانوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی، اور جو باقی دوسرے علاقے میں قتیبہ کے جو 3 قلعے تھے انہوں نے خود ہی فارغ کر لیے۔ حالانکہ ان کے پاس لڑنے والے لوگوں کی کثرت تھی، اس کے باوجود انہوں نے وہ قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے اور خود چلے گئے۔ خیبر کے اندر 8 جو قلعے تھے یہ بڑے اور مضبوط تھے۔ اس کے علاوہ باقی بھی بہت سارے قلعے اور گھڑیاں تھی، لیکن وہ اس طرح کے مضبوط اور بڑے نہیں تھے، ان کے ہم پلہ نہیں تھے۔ مسلمانوں نے خیبر کے جو 8 بڑے قلعے تھے، سب سے پہلا جو نائم تھا اس سے شروع کیا، کیونکہ محل وقوع کے لحاظ سے اور حکمت عملی کے لحاظ سے ان کے لیے یہ سب سے اہم تھا، اس لیے مسلمانوں نے اسی کو نشانہ بنایا۔ یہ قلعہ ایک مرحب نامی یہودی کا تھا جو بڑا زور آور تھا، اور کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 مردوں کے برابر لڑ سکتا تھا۔ اور ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ صحابہ کرام کو لے کر قلعہ نعام کی طرف بڑھے، اور ادھر سے مبارزت کرتا ہوا مرحب آیا تو اس کے جواب میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ادھر سے میرے چاچا عامر بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور کہا کہ عامر کے ساتھ مقابلہ کون کرے گا، اور عامر جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے اس مرحب کے ساتھ لڑائی کی، اور مقابلہ کرتے ہوئے عامر جو ہے یہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور آپ نے وار کیا جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مرحب کو قتل کر چکے تو آپ نے اوپر دیکھا قلعے سے ایک یہودی جھانک رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ علی بن ابی طالب۔ اس نے کہا کہ تو اس یہودی نے کہا کہ قسم ہے اس کتاب کی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، آپ لوگ بلند ہو کر رہو گے۔ اور اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر آیا میدان میں، اور ادھر سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میرا بیٹا قتل ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ قتل کرے گا۔ اور اسی طرح مسلمان جو ہے کئی دن ان کے ساتھ لڑتے رہے، اور آخرکار وہ جو ہے دوسرے قلعے کی طرف بھاگ گئے، یہود جو ہیں۔ اور یہود
یہود جو ہے یہ قلعہ نائم سے نکل کر دوسرے قلعے میں چلے گئے جس کا نام صعب بن معاذ تھا، اور یہ دوسرے نمبر پر محفوظ اور بڑا قلعہ تھا جو کہ مضبوط بھی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان پر حملہ کرو، تو انہوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد گھیرے میں لے لیا۔ 3 دن تک وہ اس کو گھیرے میں رکھے رہے۔ تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کی اس قلعے کی فتح کے لیے۔ اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ اسلم کی شاخ بنو سہم کے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک سے چور ہونے کی شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ موجود نہیں تھا جو آپ انہیں عطا کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ قلعہ فتح ہو جائے گا تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا قلعہ تھا کہ جس کے اندر یہود کی تمام خوراک موجود تھی، کھانے کی چیزیں تھی، چربی تھی، گھی تھی، سب کچھ یہاں پہ کھانے کے لیے موجود تھا۔ اور جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو سب سے آگے جو تھے حملہ میں وہ قبیلہ اسلم کے لوگ تھے، اور اس کے بعد انہوں نے قلعہ کو فتح کر لیا اور سب کچھ انہوں نے وہاں سے حاصل کر لیا جو کھانے پینے کا سامان تھا۔ اور اس قلعہ کے اندر کھانے پینے کا سامان تو موجود ہی تھا، لیکن اس قلعے کے اندر منجنیقے اور دبابے بھی تھے۔ دبابے جو آج کل کے زمانے کے اندر جو ٹینک ہے اس قسم کے ہوتے تھے، لکڑی کے جو ایک ڈبے کی طرح بنے ہوتے تھے، لوگ اس کے اندر گھس کے اس کے اندر چھپ کے آگے کی طرف سفر کرتے تھے تاکہ وہ تلواروں اور تیروں سے محفوظ رہیں، ایک گاڑی کی شکل کی طرح، جن کو انہوں نے اپنے سر کے اوپر رکھ کے اور آگے چلتے جاتے، اور فصیل تک جو ان کے خفیہ راستے تھے اس طرف پہنچ کے نکل جاتے، اور یہ دبابے بھی مسلمانوں کو ملے۔ اور ابن اسحاق کی اس روایت میں کہ جو بھوک کی شدت کی وجہ سے بنو اسلم کے لوگ آئے، تو اس بھوک کی شدت یہ تھی جب فتح ہو چکی تو اس کے بعد انہوں نے گدھے ذبح کر کے ان کو پکانا شروع کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کو کھانے سے منع کر دیا۔ اور جب مسلمانوں نے یہود کے جو پہلے 2 قلعے تھے ان کو فتح کر لیا تو اس کے بعد یہود جو ہے یہ قلعہ زبیر کی طرف چلے گئے۔ یہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا جو کہ بڑی اونچائی میں تھا اور بڑا محفوظ تھا، اور اس کا راستہ ایسا پرپیچ تھا کہ جہاں پہ پیادہ اور سوار دونوں کو رسائی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ 3 دن جب گزر گئے تو ایک یہودی آیا، اس نے کہا کہ ابو القاسم اگر آپ 1 مہینہ تک بھی ان کا محاصرہ کرتے رہیں تو وہ باہر نہیں نکلیں گے، محفوظ ہیں، کیونکہ ان کی زمین کے نیچے چشمے بہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رات کو نکلتے ہیں اور پانی پی کر پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، ان کا پانی بند کریں، پھر وہ باہر نکل آئیں گے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، چشمے کا پانی بند کیا، تو اس کے بعد وہ باہر نکل آئے، اور ان کے اور مسلمانوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں کئی مسلمان شہید ہو گئے، اور اس جنگ کے اندر 10 یہودی وہ بھی ان کے کام آئے، لیکن قلعہ فتح کر لیا مسلمانوں نے۔ اور جب مسلمانوں نے قلعہ زبیر فتح کر لیا تو اس کے بعد یہود جو ہے یہ قلعہ ابی کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں پہ 2 جنگ باز یہودی تھے، انہوں نے مبارزت کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور ادھر سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جو دوسرے بہادر تھے ان کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد آپس میں لڑائی ہوئی اور مسلمان جو ہے انہوں نے قلعہ ابی کو فتح کر دیا۔ اور جب مسلمانوں نے قلعہ ابی کو فتح کر لیا تو اس کے بعد قلعہ ابی سے یہود نکل کر نزار میں داخل ہو گئے اور وہاں پر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور یہ ان کا سب سے زیادہ محفوظ قلعہ تھا جس کے اندر خواتین اور بچے بھی موجود تھے۔ مسلمان جو ہے اس قلعے کے باہر کھڑے تھے، اور یہود جو ہے یہ قلعے کے اوپر سے پتھراؤ کر رہے تھے اور تیر چلا رہے تھے، اور ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ باہر آ کر لڑائی کر سکیں۔ تو مسلمان جو ہے یہ باہر انتظار کرتے رہے کیونکہ اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب بہت دشواری ہوئی مسلمانوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منجنیقے اور ان کا جو سامان تھا ان کا نصب کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد منجنیقوں کے ذریعے سے ان کے اوپر گولہ باری کی جس سے شگاف ہوئے اور مسلمان اندر داخل ہو گئے، اور اس کے بعد وہ ایسے بھاگے کہ خواتین اور بچوں کو چھوڑ کر خود اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ اور خیبر کا جو اول نصف تھا جس کے اندر نتا اور شک، جس میں 5 ان کے محفوظ جو قلعے تھے بڑے، وہ فتح کر لیے۔ اب اس علاقے کے اندر اور بھی چھوٹے قلعے تھے لیکن یہود نے ان کی طرف رخ نہیں کیا، بلکہ جو خیبر کا دوسرا نصف تھا
اس کی طرف رخ کیا، قتیبہ کی طرف۔ قلعہ نزار سے فرار ہو کر یہود جو ہے یہ خیبر کا جو دوسرا نصف تھا وہاں پہ جو قلعہ قموس تھا وہاں پہ داخل ہو گئے۔ یہ قلعہ مشہور یہودی بنو نذیر کا ابو الحقیق اس کا تھا، اور سب یہیں پہ پہنچ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ جو باقی 3 قلعے تھے یہودیوں نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے، اور قلعے جو ہے یہ بغیر جنگ کے حاصل ہوئے۔ یہ 3 قلعے یہ اہل مغازی کے نزدیک ہے، لیکن ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قلعہ قموس جب فتح کیا تو اس سے پہلے جنگ ہوئی، تو اس میں ایک یہ تطبیق پیدا کر دی کہ پہلے جنگ ہوئی قلعہ قموس میں، پھر اس کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ شکست ہونے والی ہے تو اس کے بعد انہوں نے صلح کر لی، گفت و شنید کے ذریعے سے انہوں نے جنگ کو رکوا لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتیبہ تشریف لے آئے تو اس وقت جو ہے یہ سب یہودی جو ہے قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا 14 دن تک، اور اس کے باوجود وہ نہیں نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا منجنیق نصب کرنے کا، تو اس ڈر سے وہ واپس باہر نکل آئے اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی الحقیق نے اپنا ایک بندہ بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ میں آپ سے صلح کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواباً یہ فرمائے کہ ہاں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اپنی یہ شرط پیش کی کہ ہم چلے جائیں گے زمین چھوڑ کر، جو ہماری قلعے کے اندر فوج ہے آپ ان کو چھوڑ دیں، اور جو ہماری خواتین اور جو بچے ہیں آپ ان کو غلام اور لونڈیاں نہیں بنائیں گے، اور یہ سب کچھ ہم لے کر چلے جائیں گے، اور ہمارے پاس جو ہمارے اموال، باغات، زمینیں، سونے، چاندی، گھوڑے اور زیرے، یہ سب چیزیں ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، اور ہم صرف اپنے ساتھ اتنا کپڑا لے جائیں گے جو ہم میں سے ہر ایک آدمی پشت پر اٹھا سکے، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہم لے کر نہیں جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا شخص چھپا کر کچھ لے کر گیا تو اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے یہ شرط جو لگائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات منظور کر لی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، اور جو تینوں قلعے تھے، قلعہ قموس، وطی اور سلالم، یہ سب بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہو گئے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو خیبر کی جو مکمل فتح ہے وہ ہو گئی، اور اس کے بعد جو ابو الحقیق کے 2 بیٹے تھے انہوں نے بدعہدی کی، اور انہوں نے سونا جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا ایک کھال کے اندر۔ اس کے بارے میں بنو کنانہ کے ایک شخص نے اطلاع دی کہ یہ جو ہے ویرانے میں آتا ہے روزانہ اور وہاں پہ کچھ چھپاتا ہے، اور حیی بن اخطب کا بھی خزانہ یہاں پہ موجود تھا، اور وہ بھی اس قلعے کے اندر موجود تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے بلایا اور اس سے کہا کہ اگر خزانہ مل گیا تو اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو ویرانے میں لے گئے تو خزانہ جو ہے وہ برآمد ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، تو حضرت زبیر نے اسے سخت سزا دی، اور اس کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت محمود بن مسلمہ کے بدلے میں اسے قتل کر دیا۔ ابن قیم کا بیان ہے کہ جو ابو الحقیق کے دونوں بیٹے تھے وہ قتل ہو گئے، اور اس کی جو گواہی دینے والے تھے وہ بنو کنانہ کے چچیرے بھائی تھے۔ اور حیی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی قیدی بنی، جو کہ ابو الحقیق کی بیوی تھی، اور حال ہی میں اس کی شادی ہوئی تھی اور ابھی اس کی رخصتی ہوئی تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے باہر نکالا اور انہیں جلا وطن کرنا چاہا تو یہود نے کہا کہ ہمیں جلا وطن نہ کرے، ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں، ہم آپ کی زمینوں کا خیال رکھیں گے، کھیتی باڑی کریں گے اور ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اتنے غلام نہیں تھے کہ وہ زمینوں کا خیال رکھنے کے لیے ان کو مقرر کرتے۔ دوسرا، مسلمان جو ہے بہت مصروف تھے تبلیغ کے کام میں، جنگ کے کام میں، اس لیے مسلمانوں کو اتنی فرصت نہیں تھی، اور مسلمان جو ہے کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی۔ یہود جو ہے یہ بہت عرصے سے یہی کام کر رہے تھے، تو اس لیے نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور ساتھ یہ شرط لگائی کہ جو بھی پیداوار ہوگی اس کا نصف جو ہے وہ یہود کو ملے گا اور جو دوسرا نصف ہے وہ مسلمانوں کا ہوگا، اور یہ تب تک چلتا رہے گا جب میری مرضی ہوگی، اور جب میری مرضی ہوگی تو میں تمہیں یہاں سے باہر نکال دوں گا۔ تو یہود نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ اس شرط پر مان گئے، اور اس کے بعد جو پیداوار کا انتظام سنبھالنے والے تھے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کیے گئے۔ یہ ہر سال کی جو پیداوار ہوتی اس کا تخمینہ لگاتے، اور جو یہود کا بنتا وہ یہود کو دیتے اور جو مسلمانوں کا بنتا وہ مسلمانوں کو دیتے۔ اور خیبر کی فتح کے بعد مسلمان جو ہیں یہ خوشحال ہو گئے تھے، اور جو انصار صحابہ کرام نے مہاجرین صحابہ کرام کو کھجوریں وغیرہ دی ہوئی تھی، درخت دیے ہوئے تھے، انہوں نے واپس کر دی، کیونکہ اب ان کے پاس بھی کھجور اور جو مال تھا وہ آ چکا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب خیبر فتح ہو چکا تو ہم نے یہ سوچا کہ اب ہمیں کھجوریں پیٹ بھر کر ملیں گی، تو خیبر کے بعد مسلمان جو ہیں یہ خوشحال ہو گئے تھے۔ اور اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جعفر بن ابی طالب اور اشعری صحابہ کرام جو ہیں یہ وہاں آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی اور ان کے جو دوسرے رفقا تھے یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ایک نبی کا ظہور ہو چکا ہے تو یہ ہجرت کر کے آئے، اور یہ کشتی پر سوار تھے، جو کشتی جو ہے وہ ان کو نجاشی کے ملک حبشہ میں لے گئی۔ اور جب یہ حبشہ پہنچے تو وہاں پہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں ٹھہرنے کے لیے کہا، آپ بھی یہاں ہمارے ساتھ ٹھہر جائیں۔ تو وہاں پہ یہ بھی رہنے لگے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس جب حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا کہ جو لوگ ہیں ان کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیں، تو اس کے بعد نجاشی نے 2 کشتیوں کا انتظام کیا تھا جس میں بچے اور خواتین تھے، وہ مدینہ کی طرف چلے گئے، اور دوسری کشتی میں حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھائی اور ان کے رفقا وہ سوار تھے۔ اور جب یہ وہاں پہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس بات پر زیادہ خوش ہوں، خیبر کی فتح پر یا حضرت جعفر بن ابی طالب کی آمد پر۔ اور جو خیبر میں مال حاصل ہو چکا تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بھی شامل کیا تھا، یہاں تک کہ جو کشتیوں والے تھے ان کو بھی حصہ دیا گیا۔ اور مسلمانوں نے جو قلعے فتح کیے اور کچھ قید جو تھے ان میں صفیہ بھی تھی جو حیی بن اخطب کی بیٹی تھی اور مسلمانوں کی قید میں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور آپ سے فرمایا کہ مجھے ایک لونڈی چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کے وہاں سے کوئی لونڈی لے لو، تو حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کی جو شہزادی ہے وہ آپ کے شیان شان ہے، جو کہ حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس بلاؤ، تو اس کے بعد وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ کوئی اور لے لو، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ پر اسلام پیش کیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، اور جو مہر تھا ان کی آزادی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنا دیا۔ اور جب صدر صحابہ مقام پر پہنچے تو وہاں پہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک ہو چکی تھی، تو اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آراستہ کیا،
اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا کی حیثیت کے ساتھ ان کے ساتھ رات گزاری، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، کھجور، گھی اور ستو ملا کر صحابہ کرام کو ولیمہ کھلایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز شبہ عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام کیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر ایک سبز رنگ کا نشان دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہوا؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا تھا، خواب کے اندر چاند کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرتا ہے، بخدا مجھے آپ کے بارے میں کوئی تصور نہیں تھا۔ جب یہ خواب میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو اس نے مجھے ایک زوردار تمانچہ مارا اور مجھ سے یہ کہا کہ جو مدینہ کا بادشاہ ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح کے بعد مطمئن ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث اس نے ایک ہدیہ بھیجا۔ انہوں نے معلوم کر رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے کس حصے کا گوشت پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا، تو انہوں نے دستی کے اندر خوب زہر بھرا اور باقی بھی گوشت پر زہر لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھانا شروع کیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہٹی نے بتایا ہے کہ اس میں زہر ہے، اور آپ نے اسے کھایا نہیں، باہر نکال دیا، اور اس کے بعد آپ نے اس یہودی عورت کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا کہ اگر آپ بادشاہ ہے تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا، اور اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کو اس چیز کی خبر دے دی جائے گی، تو آپ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے حضرت بشر بن برہ بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے لقمہ لیا تھا اور اس کو نگل لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اور روایات میں اختلاف ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا؟ تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، لیکن جب حضرت بشر بن برہ بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے بدلے میں اس یہودی عورت کو قتل کروا دیا تھا۔ اور اس غزوہ خیبر کے دوران جو مسلمان شہید ہوئے اور جو یہودی قتل ہوئے ان کی تعداد، یہودی جو ہیں یہ 93 قتل ہوئے اور مسلمانوں کی تعداد میں اختلاف ہے، 18 کا بھی قول ہے، 19 کا، اور 23 سب سے زیادہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 23 جو ہے مسلمان شہید ہوئے۔ واللہ عالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فدق کے جو یہودی تھے ان کے پاس بھیجا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور تاخیر کر دی۔ اور اس کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ خیبر کے یہودیوں کا کیا حال ہوا تو ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا اور انہوں نے وہی معاملہ طے کیا جو یہودیوں نے کیا تھا خیبر والے، کہ جو نصف حصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور جو فدق کا جو حصہ تھا وہ تمام کا تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیونکہ اس پر شمشیر اور گھوڑے تیر وغیرہ نہیں چلائے گئے، بغیر تیر اور گھوڑوں کے فتح ہو چکا تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی القرا کی طرف تشریف لے گئے، وہاں پہ کچھ یہودی تھے اور ان کے ساتھ عرب بھی ملے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیسے ہی وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے تیروں کے ساتھ استقبال کیا اور ایک تیر آپ کے غلام کو لگا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اسے جنت میں جگہ دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے خیبر میں جو مال غنیمت ملا تھا اسے تقسیم کرنے سے پہلے ایک اس نے چادر اٹھا لی تھی، وہ چادر جو ہے اس کے ارد گرد بھڑک رہی ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام جو ہیں جن کے پاس 1 یا 2 تسمے تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تسمے دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تسمے آگ کے تسمے ہیں۔ اور اس جنگ کے اندر جو علم بردار تھے وہ حضرت سعد بن عبادہ تھے پہلے، اور دوسرے حضرت حباب بن منذر، اور تیسرے حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اٹھائے ہوئے تھے۔
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی. انہیں پہلے اسلام پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اور اس کے بعد یہودی جو ہے یہ لڑنا شروع ہو گئے اور یہاں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور قتل کرتے رہے. اور پھر دوسرا آدمی آیا, اس کو بھی قتل کیا. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی قتل کرنا شروع کر دیا یہودیوں کو, یہاں تک کہ ان کے 11 جو ہیں یہودی قتل ہو چکے. اور جب بھی کوئی یہودی قتل ہوتا تو آپ ان سے اسلام کی بات کرتے, ان پر اسلام پیش کرتے, وہ انکار کر دیتے. اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے اور ساتھ ہی جنگ بھی جاری تھی. اور یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شام ہو گئی. اور اس کے بعد جب دوسرے دن کی صبح ابھی نہیں ہوئی تھی کہ یہود جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اور اس کے بعد ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا. اور ان کے پاس بہت سارا مال تھا جو آپ کے حوالے کر دیا. زمینوں اور باغات کے حوالے سے وہی معاملہ کیا جو خیبر کے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا. جو بھی پیداوار ہوگی وہ نصف مسلمانوں کی ہوگی. تئی ماہ کے یہودی جب ان کو معلوم ہوا کہ خیبر کے جو یہودی تھے فدق کے اور جو وادی القرا کے رہنے والے تھے ان کا کیا حال ہوا, تو اس کے بعد انہوں نے محاذ آرائی نہیں کی اور خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی. جو معاملات ان کے ساتھ کیے ان کے ساتھ بھی وہی کیے. اور ان کو کہا کہ تم جزیہ ادا کرو اور تحریری طور پر ان کو یہ ہمیشہ رہیں گے یہاں پہ اور جزیہ ادا کرتے رہیں گے اور یہ یہاں پہ امن سے رہیں گے. اور اس تحریر کو لکھنے والے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ واپس ہوئے. راستے میں ایک وادی میں جب گزر رہے تھے تو صحابہ کرام نے نعرہ لگانا شروع کر دیا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی کرو, تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو اور کسی دور والے کو نہیں پکار رہے ہو, تم ایک ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو سن سکتا ہے اور بالکل قریب ہے. اور اس کے بعد سفر جاری رکھا اور رات کے دوسرے پہر وہاں پہ سو گئے سارے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ صبح کے لیے بیدار کر دینا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نیند آ گئی اور سارے صحابہ کرام آپ سمیت سو گئے. جب صبح ہوئی دھوپ کی تیزی پڑی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اس کے بعد آپ نے سب کو جگایا اور آگے جا کر پھر نماز پڑھی. اور فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے کسی اور سفر میں آیا, خیبر کے موقع پر نہیں آیا. بہرحال جو واپسی ہوئی وہ 7 ہجری میں ہوئی, سفر کے آخر میں یا ربیع الاول کے اوائل میں. بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.